نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی مدد سے پروگرام رحمت رمضان میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رحمتوں والے مہینے کے تصدق سے اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، رمضان بڑی تیزی کے ساتھ آیا بھی تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ آتا ہے تو بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے، لیکن آتے ہوئے جب شروع ہوتا ہے تو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں جتنا انسان چوکنا رہے، جتنا ہوشیار رہے، جتنا کلیور ہو، تاکہ جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے، اور ہم اسی چیز کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اسلام چینل اردو ہو، ان کی ٹیم ہو، ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر بھی اچھے پروگرام سن کر اسی رمضان میں جو چیزیں ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں، جن اعمال کو ہم کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو سنا جائے، پھر اس پر عمل کرنا شروع کیا جائے۔ ناظرین محترم، ہمارے پچھلے کچھ پروگرام چل رہے ہیں صرف ایک چیز پر، اور اس چیز جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے سیلف ریفلیکشن، کہ اپنی نہ تھی اپنے گناہوں کی جب خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب نگاہ اپنی خطاؤں پر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ یہ اس کی سمری ہے جس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بڑی کافی دیر سے۔ اور اس سیلف ریفلیکشن میں ہم نے پھر بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے جس چیز سے شروع کیا جائے وہ ہے اپنے گناہوں کا محاسبہ، اور محاسبہ سے بھی پہلے اپنے گناہوں کا ملاحظہ، یعنی گناہ کی اناٹمی تو پتہ چلے، پہلے اس کی یہ ساری اناٹمی، اس کی حقیقت پتہ چلے گی، تب جا کر اس کا مداوع ہے، پھر اس کا علاج ہے، پھر اس کی علاج کی کئی صورتیں ہیں، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو ہم اس چیز پر بات کر رہے ہیں، اور اس میں سے گناہوں میں سے سب سے پہلی جو اناٹمی، یہ سب سے پہلی جس چیز کے گناہ ہم سے دن بدن سرزد ہوتے ہیں، دن بدن ہم سے کیے جا سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، وہ ہے زبان کے گناہ۔ اور زبان کے گناہوں میں ہم نے جس چیز کو ڈسکس کیا تھا وہ تھی غیبت، یا دوسروں کی عیب جوئی میں لگے رہنا اور دوسروں کے عیب بیان کرنا۔ ظاہر بات یہ زبان سے متعلق ہے، تو ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آپ کا حلیہ ہو، یہ چیز ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ مسجد میں ہیں تو آپ ان چیزوں سے باز رہیں گے، اور آپ جب مسجد کے باہر آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ گناہ ہم سے ہو جائے۔ نہیں، چونکہ زبان ہر وقت ساتھ ہے، ہماری بولنے کی عادت ہر وقت موجود ہے، چاہے ہم نماز کے اندر ہوں، یعنی مسجد کے اندر ہوں، چاہے باہر ہوں۔ ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا، ان چیزوں کی طرف غور کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے یعنی یہ ایسے موضوعات ہیں کہ ان کے دن بدن
ہمیں ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ اب غیبت کی مثال، یعنی اگر ایک آدمی کی غیبت کی یعنی عادت ہو، اس کی یہ بد ہیبٹ ہو، چاہے وہ شخص گھر میں ہے تو گھر میں بھی اس کی یہ غلطیاں ہوں گی اس سے، پھر خاندانوں کے جھگڑے اسی بات پر ہوتے ہیں کہ ہماری زبان اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نے ہمیشہ چھوٹا سا پتھر جو ہے وہ اپنے منہ میں رکھتے، اس طرح وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرتے۔ ہم آئیں گے ساری یہ تدابیر کی طرف کہ کس طرح زبان کو کنٹرول کیا جائے، لیکن ابھی میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو زبان کی یہ جو گناہ ہے، یہ جو اس کی شرارتیں ہیں، اگر اس کو قابو نہ کیا جائے تو یہ بڑی دور تک جاتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور جنت کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کا مقام ہے۔ فرمایا وہ کون سی ہیں؟ ایک تمہاری زبان ہے اور ایک جو تمہاری شرمگاہ ہے۔ اگر ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب زبان اتنی بڑی چیز تو ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس کو کنٹرول، یعنی یہ ایسا سکل ہے، یہ ایسی ٹیکنیک ہے اور یہ ایسا ہنر ہے، اگر اس پر آدمی کو کنٹرول مل جائے، اس پر سواری آدمی سوار ہو جائے، نہ کہ اس کو اپنے اوپر سوار کر لے، تو جنت آپ کی ضامن ہے۔ کتنی بڑی حدیث ہے۔ اور حدیث پاک میں جب کسی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ تو ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ چیز ہے۔ ابھی میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایک آدمی کو غیبت کی عادت ہے، اب یہی انسان گھر میں رہے گا، غیبت کی عادت ہوگی تو گھر میں جھگڑے، یہی انسان اگر بیوی بن جائے یا شوہر بن جائے تو اس پر جھگڑے، یعنی مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں غیبت۔ اب یہی شخص چاہے مرد ہو یا عورت، وہ پیرنٹ بن جائے، والدین بن جائیں، تو وہی جو ہے ان کی چونکہ عادت ہوگی تو ظاہر بات ہے بچے پھر وہی چیز سیکھیں گے۔ بچے کوئی اوپر سے تو سیکھ کے نہیں آتے، ہم سے ہی سیکھتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ عادت ہوگی تو مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی بد ہیبٹس، گڈ ہیبٹس کی بجائے بد ہیبٹس جو ہے ان میں پینیٹریٹ کر دیں گے، ان میں دھس جائیں گی یہ ساری، اور پھر وہ بھی اسی طرح بڑے ہو کر وہی اعمال کریں گے۔ اگر ہم انہیں نہیں بتائیں گے تو پھر ہم بعد میں گلہ کریں گے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ رب العزت صاحب کو محفوظ فرمائے، کہ جب ایک بچے کی آپ اس طرح پرورش کر دیتے ہیں تو پھر اس کے آثار بڑی دور تک جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر ہے، اور آگے اس کے والدین کی مرضی ہے، چاہے اسے وہ یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں، بے مذہب بنا دیں، جو مرضی ہے، لیکن بچے کی فطرت جو ہے اسلام پر ہے۔ اب جو بچے کی فطرت ہے، اسلام کیا ہے؟ غیبت سے پاکی کا نام اسلام ہے، جھوٹ سے ماورا ہو آدمی، صاف ہو، شفاف ہو اس کی زبان، یہ ہے اسلام۔ اب ایک بچے کے اندر غیبت آ گئی ہے، اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سوسائٹی دکھا رہی، سوسائٹی پر بلیم کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ہم جس چیز پر غور کر رہے ہیں وہ ہے جب پڑی نگاہ اپنی خطاؤں پر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ ناظرین محترم، اس رمضان میں ہم نے سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اندر کون سی برائیاں ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ چھوڑیں اوروں کو، اوروں کی پوچھ گچھ آپ سے کم ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں فرمائے گا کہ اقرا کتابک، کاف آخر میں ضمیر کا واحد مذکر حاضر، کہ تو اپنی کتاب پڑھ۔ ایسے نہیں ہوگا کہ اپنی نیبر کی کتاب پڑھ، اپنے پڑوسی کیا کرتا تھا اس کی کتاب پڑھ، بتا اس نے کیا غیبت کی تھی، اس نے کیا چغلیاں ماری تھیں، اس نے کیا برائیاں کی تھیں، اس کی پوچھ گچھ کسی کو نہیں ہوگی، ہمیں اپنی ہوگی۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کر دیا تھا
کہ اگر جس کی نگاہ اپنے اندر پڑ جائے تو وہ کبھی دوسروں کو برا کہہ ہی نہیں سکتا، اس کی انگلی کبھی نہیں اٹھے گی۔ تو یہ جو چیز ہے، اس چیز کے لیے رمضان شیطان بند ہے، ہمیں اپنے اندر کو جگانا ہے۔ جب ہم جگا لیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا جو ہے آپ کو تبدیل ہوئی نظر آئے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر ایک شخص ہے، اس کو غیبت کی عادت ہے، تو اگر وہ شوہر ہے یا بیوی ہے، مرد ہے یا عورت، اگر وہ گھر میں ہوں گے تو جھگڑے گھر کے۔ اگر یہی شخص، اس کو چغلی کی عادت ہے، غیبت کی عادت ہے، اسی شخص کو آپ کسی آفس میں لگا دیں، وہ کلیگ کے درمیان بھی اس طرح جھگڑے کرائے گا، کیونکہ اس کی عادت ہے۔ اب یہی شخص ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے، آپ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی جھگڑے۔ اب یہی شخص ہے، ابھی میں اگلے جملے کہنے والا ہوں، یہی لوگ ہیں، یہی ہم ہیں، اگر ہمیں یہ عادت پڑی رہے اور ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہیں، غیبتیں کرتے رہیں، جھوٹے کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، یہی انسان ہے اب جا کر مسجد چلانے لگ پڑے۔ اب مسجدوں میں کوئی فرشتے تو نہیں آتے جو ان کو چلاتے ہیں، چاہے مولوی صاحبان ہوں، کوئی بھی پاک نہیں، ہر انسان کے لیے اپنی کی طرف بات کر رہا ہوں کہ ہر انسان کے لیے یہ سبق ہے۔ رمضان سب کے لیے ہے، یہ نہیں کہ آپ مسجد میں جائیں گے تو مولوی صاحبان ان سے پاک ہیں، یا کوئی قراء حضرات ان سے پاک ہیں، یا کوئی وکلاء ہیں جو باہر سمجھتے ہیں وہ اس سے پاک ہیں، یا کوئی بزنس مین ہے وہ اس چیز سے پاک ہیں۔ جس فیلڈ میں ہم ہیں، نہ تھی اپنے گناہوں کی جب خبر، ہم نے اپنے اندر جان کے دیکھنا ہے۔ جو بھی آپ سامعین سن رہے ہیں، ناظرین کرام سن رہے ہیں، ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، اور سب کو ہمیشہ اصلاح کی ضرورت رہتی ہے۔ اور یہ ایسی اصلاح ہے کہ اگر آپ کے گناہ نہیں ہوں گے، پھر بھی آپ ان چیزوں پر توجہ کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے درجات کی بلندی ہوگی۔ اب سب سے بڑھ کر انسانیت میں، سب سے بڑھ کر اس کائنات میں، مخلوق میں جو عظیم ہستی ہے وہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی ہستی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کی طرف استغفار کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، دن میں 70 بار یا اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں۔ اب وہ خود کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تصدق سے، آپ کے تفعیل سے، آپ کے وسیلے سے اللہ رب العزت آپ کے پچھلوں کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، فرماتا رہا ہے، اور اگلوں کو بھی۔ قیامت والے دن آپ کی بس پیاری زبان ہلنے کی دیر ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی شفاعت کے ذریعے سے آپ کی کئی امتیوں کو بخش دے گا، اور ساروں کو ہی بخش دے گا۔ آپ کی جو شفاعت ہوگی، جو مستحق ہوں گے، پھر آقا علیہ السلام روئیں گے، تو آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بتاؤ کہ کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی شان کو کون نہیں جانتا، رحمت للعالمین ہے اور محبوب رب العالمین ہے، لیکن وہ اس بلندی مقام پر پہنچ کر پھر بھی توبہ و استغفار کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جس کے گناہ نہ ہوں، جس کو اللہ رب العزت پہلے ہی درجات پر فائز کر رہا ہو یا کر دیا ہو، اس کے اور زیادہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو نکتہ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصلاح کی سب کو ضرورت ہے۔ ہر شخص اس کے اپنے درجات کے مطابق، اس کے اپنے مراتب کے مطابق، اس کے اپنے سٹیٹس ہیں، رنگ سے، ان کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ تو یہ جو چیز ہے، اگر ہم اس پر توجہ کریں گے تو پھر کبھی بھی دوسروں کی طرف آپ کا دھیان نہیں جائے گا۔ اور یہ رمضان سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے من میں جھانک لے۔ وہ کیوں جھانک لیں؟ کہ اس میں پھر جنت کے دروازے کھلیں، شیطان بند ہے، اللہ کی رحمت جوش و خروش پر ہے۔ تو اگر ہم ابھی ملاحظہ نہیں کر سکیں گے تو رمضان کے بعد تو پھر وہی دنیا ہے۔ پھر جو ہے نفس کو ہم کھلائیں گے، پلائیں گے، بڑا کریں گے، طاقتور کریں گے، تو پھر یہ سوچیں بڑی کم آتی ہیں۔ جب آدمی کا
پیٹ بھرا ہوا ہو اس کی شہوتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اوپر سے شیطان بھی کھلا ہو جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے، نفس طاقتور ہو، تو پھر آپ کہیں گے کہ اس قسم کے بیان جو ہے پھر ان کا اثر کم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ جو چیزیں ڈسکس کرنی شروع کی ہیں کہ ہم نے کم از کم، ابھی تو یہ شروعات ہیں، کئی ہفتے لگ گئے ہیں پہلے ہی ہم چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، آگے انشاءاللہ اس کی اور بھی چیزیں جو ہم آہستہ آہستہ ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین محترم، یہی شخص ہے جو غیبت کر رہا تھا، گھر سے اس نے جھگڑے کروائے، جس شخص کو غیبت کی عادت تھی آفس میں اس نے جھگڑے کروائے، کولیگ کے درمیان جھگڑے کروائے، یونیورسٹی میں چلا گیا وہاں پر جھگڑے کروائے، حتیٰ کہ اللہ کا گھر چلانے لگ پڑا۔ اب اللہ کے گھر میں بھی آپ جائیں تو دیکھیں وہاں پر بھی جھگڑے ہیں، کسی کو اپنی ذات کا جو ہے وہ بھوت اس کے سر پر سوار ہے کہ یہ اس کی مسجد ہے لہٰذا ہم اس میں نہیں جائیں گے، کوئی جناب فرقوں میں پڑا ہوا ہے کہ اس کی مسجد ہے ہم ان میں نہیں جائیں گے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ اچھا جی وہ شلوار قمیض نہیں پہنتے لہٰذا کوئی اور مخلوق ہے پتہ نہیں جبے پہن رہے ہیں ہم ان کی مساجد میں نہیں جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اس ملک سے ہیں یعنی وہ انڈین، پاکستانی یا بنگلہ دیشی نہیں ہے لہٰذا ہم ان کی مسجد میں نہیں جاتے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ فلاں طرح اس طرح رفع یدین کرتے ہیں، شافی ہیں ہم ان کی مسجد میں نہیں جاتے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں جی حنفی ہیں لہٰذا ہم شافی ہیں ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ دیکھا آپ نے، یہ ساری کیا ہے، یہ ہماری اپنی من گڑت باتیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دیں تو باقی لوگ جو ہے کرتے رہیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے بنیں گے، اب 73 فرقے کے آپ ضامن نہیں ہیں، آپ کس چیز کے ضامن ہیں؟ جو اپنا سچ ہے وہ بس اپنے اندر جما لیں، باقی سامنے جو ہے حضور علیہ السلام کی مسجد میں یعنی یہودی بھی آتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، کوئی سفارش اگر کروانی ہوتی، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ میں جب مسجد نبوی سے باہر آؤں گا تو پھر مجھے پوچھنا، اس کے اندر مت پوچھنا چونکہ تم نجس ہو، ناپاک ہو لہذا تم اندر نہیں آ سکتے، نہیں، جس کی مرضی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی وقت آ کر دروازے کھلے ہوتے، آقا علیہ السلام اس کو گلے سے لگاتے، سارے مسائل جو ہے جو بھی پوچھنے ہیں آ کر پوچھ لیتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے اندر اپنی اصلاح ہو جائے تو دوسروں کی پھر آپ مدد کریں گے، نہ کہ دوسروں پر انگلی اٹھائیں گے، اور جب اپنی اصلاح نہ ہو اور اگر آدمی کے اندر کی طرف توجہ نہ ہو تو وہ ساری زندگی دوسروں پر انگلی اٹھاتا رہے گا کہ اس نے ایسا کر دیا، یہ ایسا ہے، فلاں ایسی ہے، گھر میں ہوتی ہے تو یہ کرتی ہے، گھر میں ہوتا ہے تو یہ کرتا ہے۔ یہ سارے جھگڑے کیوں ہیں؟ کہ ہماری توجہ اپنی طرف نہیں ہے۔ اب مساجد تک تو میں آپ کو لے کر چلا گیا کہ وہاں تک بھی چونکہ ہم ہی ہیں جو مساجد بھی چلائیں گے، ہم ہی ہیں یہ جو کام کریں گے تو پھر خلط ملط ہو جائے گا، تو پھر غیبت اگر شروع سے ہی اس طرح ہوگی تو پھر وہ بندہ جہاں پر بھی جائے گا وہ اسی طرح ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی نمازیوں کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حکم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ اب مطلب یہاں سے کیا نکلتا ہے کہ یعنی مسجدوں کا بھر جانا یہ کمال نہیں ہے، یہ کوانٹٹی ہے، لیکن ایمان کا شامل ہونا دل میں اور پھر ان مسلمانوں کا، خالص مومنین کا، ان کو ڈھونڈ کر ان جیسا بننا، یہ ہے کوالٹی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ تو ناظرین محترم، یہ کوالٹی کیسے پیدا ہوگی؟ اپنے من میں جان کر پاجا سراغ زندگی۔ جب ہم اپنے من کو ٹھیک کر لیں گے اور ہماری نیتیں بھی پھر ٹھیک ہو جائیں گی، پھر اعمال بھی درست ہو جائیں گے، تو یہ جو چیز ہے اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، بڑی پیاری ہے۔ تو ہماری غیبت کے بھی بات چل رہی تھی کہ دیکھیں ہم ابھی 3 ہفتے سے ابھی زبان کی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، ہم ان سے ہی نہیں نکلے، آگے بھی جائیں گے، آگے بھی اور چیز ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے ہم نے ان پر توجہ کرنی ہے۔ اب زبان
کہ ہم بات کر رہے تھے، چلے تھوڑی آگے ہم بات چلاتے ہیں، زبان کے ساتھ آگے آئیں جی، کان کے گناہ. چونکہ یہ میں ایک بات کہنے والا ہوں اس لیے ہم کان سے شروع کر رہے ہیں. زبان ہو گئی، زبان پر ابھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم چونکہ اختصار میں کر رہا ہوں مختصراً. ابھی کان کے گناہ. اب کانوں سے اب کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، ایک ہے عادت، دوسری ہے مجبوری. میں آپ کو عرض کرتا ہوں. پہلی ہے عادت. کئی لوگ غیبت خود نہیں کریں گے لیکن ان کو سننے میں مزہ آئے گا. یہ اب اگلا گناہ ہے. اگلی جو ہے بڑی اس کی انوٹمی ہے، یعنی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کئی اب غیبت کرنے والا ہو یا سننے والا ہو، دونوں کا گناہ ایک ہی جیسا ہے. کیونکہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے، یعنی آپ دیوار کے سامنے تو غیبت کھڑے ہو کر نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اگر وہ شیئر کرنے والا، اگر وہ شیئر کر کے اس کو مزہ آئے گا کہ یار واقعی اچھا میں نے اس کی جو ہے گھر کی باتیں اس طرح جان لی ہے، اچھا فلاں ایسا ہے، اچھا مجھے تو نہیں پتہ تھا، اچھا وہ یہ بھی کرتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اگر سننے میں مزہ آئے تو آپ بھی غیبت کرنے کے ساتھ ساتھ سننے کے جو ہے گناہ کو بھی حاصل کر رہے ہیں، تو آپ پھر بھی گناہ گار ہو رہے ہیں. ایک شخص ہے اسے غیبت سننے میں مزہ آتا ہے. اب دوسرا شخص جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے اسے غیبت کرنی ناپسند ہے، اسے پتہ ہے حرام ہے. دوسرا شخص ہے اسے سننے میں بھی گناہ کا ڈر لگ رہا ہے. اب مجبوری یہ ہے، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اگر ہم کسی شخص کو یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ غیبت ہے، میرے سامنے یہ مت کرو، تو آگے کیا ہوگا؟ ناراضگی پیدا ہو جائے گی. اب یہ جو شخص ہے جو غیبت کرنے والا ہے یہ کیا کہے گا؟ تو بڑا ہے، تو جو ہے بڑا مومن لگ رہا ہے میرے سامنے. یعنی ایک چوری اوپر سے سینہ زوری. ہم کہیں گے نہیں، ہم اس شخص کے ساتھ بولنا ہی بند کر دیں گے. آپ دیکھیں، ہم اگر اپنی عادات دیکھیں تو یہی ہے. اگر آپ کو کسی کی غیبت ہو رہی ہے، آپ یہ نسخہ چیک کر کے دیکھیں. آپ انہیں کہیں نہیں جی غیبت نہ کریں، یہ گناہ کی بات ہے. دوسرا شخص جو ہے آپ سے ہو سکتا ہے بعد میں بات ہی نہ کرے. وہ کیوں نہ کرے؟ کہ یعنی اس کی آپ نے ہیلپ نہیں کی. وہ جو ایک گناہ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا تھا. ناظرین محترم، یہ جو ہماری سوسائٹی ہے یہ ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے. اب ان اوقات میں، ان مشاکل میں، ان مشکل اوقات میں، ان مشکل گھڑیوں میں اگر ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں گے، مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن اس کا اجر بھی پھر اتنا ہی عظیم ہے. اس کا جو ریوارڈ ہے پھر اتنا ہی عظیم ہے. وہ کیوں عظیم ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ تم ایسے ماحول میں ہو کہ ہر طرف فتنہ ہے، فساد ہے، غیبتیں ہیں، جھوٹ ہے، یہ سارے گناہوں کے کام ہیں، لیکن تم پھر بھی میری خاطر، تم پھر بھی میرے لیے یہ کر رہے ہو، تو لہٰذا ریوارڈ بھی اس کا بہت عظیم ہے. اب ایک شخص ہے، اب اس نے روزہ بھی رکھا ہوا. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. اب باہر دیکھیں آپ، اسی طرح ریسٹورنٹ اوپنز ہیں، سارے لوگ کھا پی سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں منع کر رہا، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا اجر پھر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو پتہ ہے ہر چیز اویلیبل تھی، تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ کمائی کی، رزق سامنے پڑا ہے، مگر میری خاطر تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا. وہ کیوں کر لیا؟ کہ اس میں میری رضا ہے، تو لہٰذا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا بندے تم نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، لہٰذا میں تمہیں اس کا اجر دوں گا. اور 27 والا یا 70 والا، یہ جو 700 گنا تک، یہ اس میں بالکل قید ہی نہیں لگائی. فرمایا میری خاطر رکھا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا اجر کتنا عظیم ہے. تو یہی چیز اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں دوسرے گناہوں کی طرف، کہ یا رب غیبت بڑا جو ہے برا کام ہے، میں اس لیے نہیں کرتا کہ تم نے قرآن کی آیت اتاری ہے کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم نے یہ آیت اتاری ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا. یہ سارے جو تمہارے احکام ہیں، اے رب میں رمضان میں یہ تم سے وعدہ کرتا ہوں، کرتی ہوں، یہ رمضان میں یہ کوشش کرتی ہوں، کرتا ہوں کہ یا رب میں اس لعنت سے، اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچاؤں گا اور بچاؤں گی. جب ہم یہ چیزیں انشاءاللہ تصور میں لا کر ان چیزوں کی ابھی تو اجاگر کریں گے، ابھی ہم ان پر توجہ کریں گے، ملاحظہ کریں گے،
پھر ان کا انشاءاللہ محاسبہ کریں گے, پھر ان سے ہم اجتناب کرنے کی جو ذریعے ہیں وہ نکالیں گے, تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ ساری چیز ایک طرف ہو جائے گی, لیکن یہ بری عادت کبھی ہمارے قریب انشاءاللہ تعالی نہیں آئے گی. تو ناظرین محترم, چونکہ ابھی بریک کا ٹائم انشاءاللہ ہونے والا ہے, آپ کا ہمیشہ اپنا پروگرام ہے, اگر کوئی سوالات و جوابات ہوں انشاءاللہ جو بھی آپ اس میں شامل ہونا چاہیں, اسکرین پر نمبر آپ کو ہمیشہ ملتا ہے, آپ اس سے واقف بھی ہیں, تو انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے جو سوالات ہوں وہ بھی کریں, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, بریک کے بعد رحمت رمضان پروگرام میں حاضر ہیں. ماشاءاللہ بریک سے پہلے ہم نے کافی کچھ سیکھنے کی کوشش کی. ابھی انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ آپ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بریک سے پہلے, آپ کا اپنا پروگرام ہے, کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو, کچھ شیئرنگ کرنی ہو, رمضان کے حالات و واقعات شیئر کرنے ہو, تو ماشاءاللہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. ہمیشہ خوشی ہوتی ہے آپ کے سوالات سن کر, آپ کی آواز سن کر, آپ سے کلام کر کے. تو اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی رضا کے لیے یہ جو ہماری ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے, الفت ہے, اسلام چینل اردو کے ذریعے, ان کی ٹیم کے ذریعے اللہ رب العزت اس کو قائم فرمائے, اور قیامت والے دن بھی ہمیں اس کی اجر اور ثواب عطا فرمائے. ہم جو بات کر رہے تھے وہ تھی کہ نہ تھی اپنے گناہوں کی جو خبر. یہ جو شعر تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بڑا خاص موقع ہے, گولڈن چانس ہے کہ ہم اپنے اوپر توجہ کر کے کچھ اپنے اوپر سپینڈ کر لیں. یہاں پر ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی, ابھی آئی ہے, وہ دیکھیے کہ جو صدقہ ہے, مثال کے طور پر جو آپ مال انویسٹ کرتے ہیں, تو سب سے پہلے جس چیز سے آپ کو شروع کرنا چاہیے, آپ خرچہ کرتے ہیں اوروں پر, سب سے اچھا جو چیز ہے, جو جگہ ہے جہاں سے آپ شروع کرنا چاہیں, وہ آدمی کی اپنی جان ہے. یہ کیوں ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, لیکن چونکہ کالر بھی ہیں ساتھ, تو آئیے چلتے ہیں کالز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا بہت ہی اچھا ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ ڈسکس کر رہے ہیں. تو زبان آپ بھی استعمال کر رہے ہیں اس وقت سے, لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ زبان کس چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہے. کہیں یہ کسی کی دل آزاری, کسی کے لیے مطلب کہ ایک انسان کی شخصیت کا پتہ, اس کے خاندان, اس کے مزاج کا پتہ جو ہے وہ زبان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی دلوں میں شکوے اور شکایتیں زبان پر رکھ کر تو پھر تو رشتے بنتے نہیں ہیں بلکہ ٹوٹتے ہی ہیں. تو اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال, کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کس چیز کے لیے, کہیں ہم غلط طرف تو نہیں اس زبان کا استعمال کر رہے. تو اصلاح کے لیے زبان استعمال کریں, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے استعمال کریں, اور اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں, اور یہ شکوے شکایتیں اور جو غلط طرف زبان لے کے جائے ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. جی ماشاءاللہ, بڑی اچھی بہت طرف. شکریہ. ہلو, بہت شکریہ آپ شامل ہوئیں. اللہ رب العزت آپ نے جو اچھے الفاظ کہے ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے. اور نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال قاری ہے صاحب, میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گی, جی ہر کوئی نہیں کھٹدا جاسے تھے, ہر کسے نہ پن نصیب ہوندا, ہر کسے نو رب نوازدا نہیں, ہر کوئی نہیں او دے قریب ہوندا, نہیں ملدیاں منزلاں ساریاں نو, ہر کوئی نہیں او دا حبیب ہوندا, خالی ادب تو نا مراد بندہ, خالی ظرف تو بندہ غریب ہوندا. یہ سارا کچھ میں تہاڈی نظر اس واسطے کیتا ہے کہ اج قاری صاحب تسی جو کچھ مسجداں دا فرقیاں دا او دے متعلق فرمایا ہے, ساڈے آباں تے ساڈیاں غلطیاں دی طرف توجہ دلائی ہے,
ਇਹਦਾ ਸਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ رب تانوں لمبی زندگی دنیا جہاں دیا خوشیاں دے تے اے دے نال ہی رب رکھا جی خدا جی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ ملک صاحب کی جو ہے قبر کو بکا نور بنائے اور آپ کو صحت و سلامتی دے. ناظرین محترم نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. قاری صاحب السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ جی جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام روز دیتے ہیں آپ. جزاک اللہ. اچھا میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ فرض پڑھ لیے تو سنت نہیں پہلے پڑھ سکے تو ہم فرض کے بعد دو سنت پڑھ سکتے ہیں, پر چار سنت یا جماعت کے ساتھ آپ نے کہا ہے نہیں فرض کیا جماعت کے ساتھ نہ, کیونکہ آج کل گھر والے نہیں جاتے نا مسجد تو گھر میں ہی جماعت کراتا ہے میرا بیٹا, تو وہ فرض اس کے ساتھ پڑھ لیے ہیں تو سنت بھی پہلے پڑھ سکے تو میں بعد میں اس کے سنت پڑھ سکتی ہوں کیونکہ سنت تو پہلے پڑھ جاتی ہے نا. ہاں جی ہاں جی. تو کون سی نماز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ظہر ہو گئی, ٹھیک ہے, فرض ہاں نہیں ظہر کی ہو گئی پر عصر کی ہو گئی, ٹھیک ہے, ظہر اور عصر, ہاں ٹھیک کوئی ہے, بھی نماز ہو اس کے مطلب کے بعد میں بندہ سنت پڑھ سکتا ہے. میں عرض کرتا ہوں کچھ سنتے ہوتی ہیں موقدہ کچھ غیر موقدہ, لیکن میں آپ کا عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ناظرین محترم, ماشاءاللہ آپ کی جو دعائیں نکلتی ہیں جیسے کہ مس زمین صاحب فرما رہی تھی یا جو بھی آپ ماشاءاللہ اچھے الفاظ کہتے ہیں, سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے, اور اس کے ساتھ مشکور بھی ہوتا ہوں. اور آپ جس طرح دعائیں دیتے ہیں میں ان سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا و آخرت کی نعمتیں نصیب فرمائے, صحت نصیب فرمائے, برکتیں نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے جو ہے نیک پروگرام سن کر ان پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی آپ کے انشاءاللہ سوالات وغیرہ ہوتے ہیں بے جھجک ہوا کریں, وہ پوچھا کریں, اور پروگرام کے اختتام میں انشاءاللہ میں سب کی طرف آؤں گا. ہم جو بات کر رہے تھے, چونکہ ہم ابھی انوٹمی سیکھ رہے ہیں, یعنی غور کر رہے ہیں کہ گناہ ہے کیا, اور پھر جب یہ پتہ چل جائے گا تو پھر جا کر اس کا جو مداوع ہے انشاءاللہ وہ بڑا لانگ لاسٹنگ جو ہے, پھر آدمی بڑی دور تک اس کی جو ہے اس کی جو یعنی بد اثرات ہیں اس سے آدمی بچ سکتا ہے. اگر دیکھیں نا یہاں پر ڈاکٹر بھی آپ ان کے پاس جائیں, ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, وہ سمجھاتے ہیں آپ کو کہ اصل میں آپ کو بیماری ہے کیا. جب آپ کو وہ پتہ چل جاتا ہے تو بعد میں آپ جہاں پر بھی جائیں گے, جس سے بھی بات کریں گے, کوئی آپ سے پوچھے گا جی کیا مسئلہ ہے, تو آپ اس کو بتا سکیں گے, پھر اس کے مطابق ظاہر بات ہے عمل کر کے اس سے بچ بھی سکیں گے. اگر آپ کو کوئی کہے جی آپ کی بیماری کیا ہے, تو وہ کہیں بس کچھ غلط ہے میرے پاس, کچھ رونگ ہے, سم تھنگ از رونگ, تو دس از ناٹ دی آنسر. اگر ہمیں پتہ چلے کہ گناہ ہے کیا تو پھر جا کر اس سے ہم بچ سکیں گے. پھر اگر ہم کسی کو ایکسپلین بھی کریں گے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی, اسے بھی نہیں پتہ ہوگا, پھر شیئرنگ ہوگی. اور یہی چیز ہم عرض کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے, وہ اگر کہتا غیبت ناپاک ہے, غیبت غلط کام ہے, بس بچ جاؤ, اب عمل اس کا حکم سر آنکھوں پر, وہ جس کا ایمان تازہ ہوتا مضبوط ہوتا تو وہ بچ جاتا. لیکن اس نے یہ قرآن کی آیتیں اتاری ہیں, اس میں مثالیں دی ہیں کہ دیکھو تم اپنے مردہ بھائی کی لاش کا گوشت کھا رہے ہو, لہٰذا اس سے بچو. اب یہ مثال ہے, یہ اندر سے انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے. اب کون چاہتا ہے کہ اس کا پیارا جگری بھائی ہو, بھائی سے مراد ہے خونی رشتہ, جو بھی آپ کو پیارا ہو. عربی میں یہ ایک مقولہ ہوتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ,
انما المؤمنون اخوہ کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جو مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. مطلب کیا ہے؟ وہ آپس میں ان کے بردرہڈ ہے یعنی محبت کرتے ہیں. تو اس مثال سے یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ تم غیبت کر کے اس کا گوشت کھا رہے ہو جو آپ کو دل سے پسند ہے تو یقیناً اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَرِهْتُمُ، تم اس کو ناپسند کرو گے. تو یہ دیکھا کہ اگر ہم یہ انوٹمی ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر کبھی ہمارے اوپر یہ جو ہے اس کے بد اثرات امید ہے اللہ سے دعا بھی ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. نیکسٹ کالر ہیں ساتھ جی لیتے ہیں وہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب شکریہ. دو تین مسائل آپ سے پوچھ رہے ہیں. جی جی فرمائیں. پہلا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامد بہت نیک ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، ساری رات اور دن میں مزدوری کرتا ہے یا نیکیوں میں زیادہ سبقت لے کر، لیکن رات کو یہ عبادت کرتا ہے، اپنے اولاد بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا. اس حدیث مبارکہ کا مفہوم سمجھائیے. اور دوسری بات آپ سے یہ پوچھیے، حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر میں آئے اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے مسکرا کر اس نے اخلاق والی زبان بولے، آیا اس نے اخلاق والی زبان سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ آپ کیونکہ ڈاکٹر ہیں، بڑے سلجھے ہوئے عالم دین ہیں اس میں. تیسری بات آپ سے پوچھنی ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ پر خرچ کرو، اور اپنے آپ پر خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو بھی کپڑے لگے ہوئے ہیں، مجھے بھی کپڑے لگے، میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی کھاتے ہیں، لیکن ایک وہ آدمی ہے جس کو کھانا میسر نہیں، اور ایک وہ بات ہے کہ تم یہاں، خدا کہتا ہے تم یہاں دو اور آئندہ آنے والی زندگی میں ملے گا، اور یہاں آپ کا رزق میں ذرا دونا کر دوں گا. آخری بات جو آپ ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ غنا کی جو سینٹنس ہے اس کو بچھانا ہے. ایک نوجوان سے میں انٹرویو دیکھ رہا تھا تو ایک انٹرویو لینے والے نے پوچھا تم اسٹولن کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ دس از مائی نیڈ، آئی فیل مائی نیڈ، دیٹس وائی آئی اسٹولنگ. جس آدمی کا اسٹولن کے لیے اس کی ضرورت ہوگی اس کو آپ کس طرح سمجھائیں گے؟ جی جی ماشاءاللہ آپ کے بڑے اچھے سوالات تھے. میں انشاءاللہ سب کی طرف آؤں گا، پروگرام دیکھتے رہیے. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. میں نے آپ سے سوال کرنے تھے، 3 سوال کرنے تھے میں نے آپ سے. جی جی فرمائیں. ہلو جی جی آواز آ رہی ہے، فرمائیں. جی بہت کم آ رہی ہے آواز. جی بسم اللہ. جی جی ہلو. جی آپ کی آواز صاف آ رہی ہے، آپ پوچھیں، میں انشاءاللہ لکھ لیتا ہوں آپ کے سوالات. جی 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 میں نے ایک سوال یہ کرنا تھا، اگر کسی انسان کی باتوں سے بہت سخت دلی تکلیف اور رنج پہنچا ہو تو کیا اس کی بات کرنا بھی غیبت ہی ہوتی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ نماز تسبیح میں اگر سورۃ اخلاص 3 دفعہ اس نیت سے پڑھے ہر رکعت میں کہ پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے تو کیا پڑھ سکتے ہیں نماز تسبیح کی ہر رکعت میں؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ جیسے قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تو سورہ پڑھیں، وہ یہ پڑھیں تو عبادت کا پورا ثواب ملتا ہے. تو یہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کھانے کے بعد آپ کہہ رہی کیا آخری؟ نہیں کھانے کے بعد نہیں، نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں. اچھا نماز کے بعد جو تسبیح، اچھا قرآن پاک پڑھیں تو اس کے بعد یہ والی آیت سبحان ربک رب العزت عما یصفون یہ پڑھیں تو اس کے بعد پورا ثواب ملتا ہے عبادت کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. بڑے اچھے سوالات ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کی طرف بھی آؤں گا. تو ناظرین محترم ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے باتیں کر کے. there is not such silly things as question، یعنی جو بھی سوال ہو انشاءاللہ کھل کے کر دیا کریں. اگر میرے علم میں ہوا، اللہ رب العزت نے، ہمارا علم محدودی ہے وہ عظیم ہے، انشاءاللہ اگر میرے علم میں کچھ ہوا تو میں لازمی عرض کروں گا.
اور دوسرے میں یہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ جس مسئلے بھی پوچھ لیں میں عرض کروں گا، اور ہم جہاں پر یہ جو جواب دیتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگے، آپ کے دل کو لبھائے، آپ کے دل میں وہ بیٹھ جائے تو لے لیں. اگر آپ سمجھیں یعنی کہ نہیں یہ میرے نہیں ہے تو یعنی کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، تو اس چیز کو بھی انشاءاللہ سمجھا کریں. اس سے پھر جو ہے علم جو ہے یعنی وہ تنگ نظری سے کبھی نہیں آتا. جو بھی آپ سوال کریں گے آپ یا میں جواب دوں گا تو ہمیں اوپن مائنڈڈ ہو کر اگر ہم سنیں گے تو انشاءاللہ اگر آ جائے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. چونکہ ابھی پروگرام کا اختتام کی طرف جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کے انشاءاللہ سوالات کی طرف ہی آ جاؤں. پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے اس کے بعد سنتے پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی. دیکھیے اگر آپ ظہر کی سنتیں ہیں یہ موقدہ ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، تو یہ بعد میں آپ کو پڑھنی پڑیں گی. فرض کے بعد بھی آپ پڑھ سکیں گے، اور ان کی ترتیب میں علماء نے فرمایا کہ اگر ظہر کے فرض آپ نے پڑھ لیے بعد میں ابھی پہلے 4 پڑھیں پھر 2 پڑھیں، کیونکہ کچھ نے کہا کہ جو 2 کا مقام ہے ان کا آخری ہے لہٰذا انہیں آخر پر ہی رکھیں. کچھ نے کہا کہ نہیں 2 جو سنتے ہیں ظہر کی چونکہ وہ فرضوں کے بالکل بعد ہیں لہٰذا پہلے 2 پڑھیں بعد میں 4 پڑھیں. عرض کرنے کا مقصد یہ چاہے آپ پہلے 4 پڑھ لیں یا 2 پڑھ لیں خیر ہے کوئی نہیں، لیکن آپ نے پڑھنی ہے چونکہ یہ موقدہ ہیں. اگر عصر کی سنتیں ہوں گی تو وہ غیر موقدہ ہیں، یعنی وہ اگر آپ مس ہو گئی تو بس آپ چھوڑ دیں، وہ نہیں پڑھ سکیں. امید ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. دوسروں نے بھائی نے سوال کیا تھا کہ خاوند نیک ہے، ساری رات وہ عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، جس کی نئی شادی ہوئی تھی. وہ میں نے پچھلے پروگرام میں یہ حدیث بیان کر دی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اس کو بلا کر نصیحت کی کہ تمہارے اوپر بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا بھی یعنی تمہارے جسم کا بھی حق ہے، لہٰذا سب کے حق ادا کرو. یہ نہیں کہ صرف مسلح پر کھڑے رہو اور اس سے دوسروں کی جو ہے حق تلفی ہو، تو یہ بات جائز نہیں. تیسرا تھا کہ گھر میں جا کر حسن اخلاق کا کیا مطلب ہے. اچھی بات کر دینا یعنی ماتھے پر 12 مت بجانا یہ حسن اخلاق ہے. بچے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کرتے ہیں، بیوی ظاہر بات ہے والدین بھی اگر گھر میں ہوں تو جتنا اچھا یعنی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. اس پر پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے، لہٰذا چونکہ ٹائم کم ہے تو میں سرسری طور پر یہ عرض کرنا ہوں. تیسرا آپ نے کہا تھا کہ میں نے یعنی جو عرض کیا تھا کہ اپنے اوپر خرچ کریں. ایک چیز کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی اپنی جان کو جو ضرورت ہے وہ میں اس کی طرف توجہ دلا رہا تھا. مثال کے طور پر آپ کی اپنی جان کو جو ضرورت ہے وہ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اور اگر اس کا آپ دھیان نہیں رکھیں گے اور بار میں آپ کے جا کر کسی کو 100 پاؤنڈ دے رہے ہیں، کسی کو 1000 دے رہے ہیں، کسی کو یہ دے رہے ہیں، اجر تو ملے گا، لیکن جو آپ کے اپنے اندر یہ جو مخلوق رہتی ہے، مخلوق کے ہمارے چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں، 75 کروڑ جو ہے اندر انسان آپ کے اندر ایک مخلوق رہ رہی ہے. آپ کا دل ہے، پھر آپ کی گردے ہیں، جگر ہے، ان کے ایک لوازمات ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح ان کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے. اب اگر ہم ان پر اگر لک آفٹر نہیں کریں گے تو یہ فرائض میں سے دیکھیں، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سور کو یہ چیزیں حرام کی ہیں، لیکن ایک شخص اپنی جان بچانے کی خاطر تھوڑی سی صرف اس کی جب جان بچ سکے تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ اپنی جان کے لیے. تو اگر یہ پوری فزیکل نیڈز آپ کی پوری ہیں تو پھر جا کر آپ بالکل اوروں کی خدمت کریں، وہ اس میں اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے. تو یہ میں چیز عرض کر رہا تھا. یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن مانگتی ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر پورا میں پروگرام کروں گا اللہ کے حکم سے. دوسرا تھا کہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ چوری کرتے ہیں اور یہ مجبوری ہے. نہیں، یہ بہانہ ہے. چونکہ اگر آپ چوری کر کے تو یعنی آپ دوسروں کا حق جو ہے مار رہے ہیں. کوئی کہے کہ میں نے کسی کو مار دینا ہے چونکہ میری مجبوری ہے، اس کے پاس وہ ساری دولت ہے وہ میں لے لوں گا چونکہ میری مجبوری ہے. دس از این ایکسکیوز، از ناٹ مجبوری. یعنی اگر آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے مطابق کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو فالو کریں تو اللہ کی ذات جس کا رزق لکھا ہوا ہے وہ کبھی آپ کو محروم نہیں کرے گا. ضروری ہے اگر ہم لیزی نہ بن جائیں، تو لیزی بنیں گے تو ظاہر بات ہے پھر یہ شارٹ کمز ہوتی ہیں، یہ پھر بہانے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اگلا تھا کسی بہن نے کہا تھا کہ کسی کی بات سے دل دکھتا ہے
اور وہ بھی کیا اس کا بھی ذکر کیا جائے تو غیبت ہے، بالکل غیبت ہے۔ مطلب کیا ہے، کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، اس نے کوئی غلط بات کی ہے، جو ان میں کمی ہے، کجی ہے، تو یہی بات ہے۔ یعنی اگر آپ کسی حکمت کے باعث شیئر کر رہے ہیں کسی سے کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ انہوں نے یہ عمل کیا ہے، اور آپ شیئر کر رہے ہیں، کسی کو انفارم کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کے شر سے یا کسی چیز سے بچ جائیں، تو یہ صرف شیئرنگ کی حد تک، اور شیئر بھی آپ اس سے کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے دوسروں کے ساتھ یہ عمل ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ان کو بچانے کی خاطر سرسری طور پر آپ ذکر کر دیں تو یہ اور بات ہے۔ لیکن کسی کے پیچھے بالکل ہر وقت جہاں پر بیٹھے ہیں ادھر بھی غیبت اور ادھر بھی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ آگے تھا کہ سورہ اخلاص جو ہے، یہ جو غیبت کے میں نے کہا ہے، پھر وہ پرسنلسٹ یہ بھی ایکسپلینیشن مانگتا ہے، تو اگین وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دا۔ سورہ اخلاص 3 بار پڑھ سکتے ہیں، بالکل 3 بار پڑھیں۔ اس کا ثواب جو ہے یہ بالکل قرآن مجید ختم کرنا یعنی اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ بس سورہ اخلاص پر ہی اکتفا کر لیں، اور یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف سورہ اخلاص ہی بس یہ یاد کر لی ہے، بس یہ پورے قرآن کو کیا ضرورت ہے، یہ ناجائز ہے، یعنی یہ غلط بات ہے، کیونکہ قرآن کا ہر لفظ اپنے اندر ایک حکمتیں ہیں، اس کے ایک اپنے خزانے چھپے ہوئے ہیں، تو لہٰذا پورا قرآن ختم کرنا اس کا بہت بڑا اجر ہے، وہ سورہ اخلاص سے جو بہت عظیم ہے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو ہے ایک اس کی اعلیٰ کوالٹی جو ہے، یعنی اس کا اجر بیان کیا گیا ہے کہ تمہیں اتنا ثواب ملے گا، تو اگر قرآن کو نماز میں بھی اس کو پڑھ لیں تو بالکل اس کا اجر ملے گا۔ آخری تھا سوال کہ کھانے کے بعد یہ جو ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، یہ جو تسبیح ہے یہ آپ کو نماز کے بعد آپ نے پڑھیں تو اس کا ثواب ملے گا، بالکل ثواب ملے گا۔ یہ اسے کہتے ہیں تسبیحات فاطمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو بھی آپ پڑھیں تسبیحات نماز کے بعد پڑھیں، کھانے سے پہلے پڑھیں، تو بالکل ان کے درجات اپنے ہیں، تو ان کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ اس سے برکتیں بھی آتی ہیں، رحمتیں بھی آتی ہیں، رزق میں بھی برکت پڑتی ہے، تو انشاءاللہ بالکل ان کو جاری رکھیں۔ ناظرین محترم، چونکہ ابھی پروگرام کا اختتام ہونے جا رہا ہے، آخر میں شکر گزار بھی ہوں، ماشاءاللہ آپ سے باتیں ہوتی ہیں، آپ کے سوالات سن کر پھر جوابات دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آخر میں کہ جو بیمار ہیں خاص طور پر اس رمضان کے مہینے میں انہیں شفا عطا فرمائے، جو آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں آپ کے گھر میں اللہ رب العزت رحمت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے، شرین کے شر سے، ہر قسم کی فیوچر کی کلامٹیز، مشکلات، مصیبات، ڈیفیکلٹیز جو ہمیں نہیں پتہ لیکن آ سکتی ہیں، اللہ رب العزت سب کے گھروں کو، سب کی جانوں کو ان سے محفوظ فرمائے۔ جن کے بچے ہیں اللہ رب العزت وہ اگر رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کو اچھے نیک صالح رشتے عطا فرمائے۔ والدین کو اللہ رب العزت، ہر والدین کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے اولاد کی خوشیاں نصیب ہوں، اللہ رب العزت سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جتنی بھی دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، اوروں کے لیے کریں، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا فری ہے، بالکل مفت ہے۔ اگر آپ کے انشاءاللہ 2 الفاظ کسی کے حق میں قبول ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا بھی جو ہے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے آپ کو صحت و سلامتی دے۔ چونکہ پروگرام کا اختتام ہے، جو ہمارا موضوع تھا آج کا وہ غیبت کا تھا، یعنی گناہوں کا ملاحظہ۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے یہاں تک ختم کیا ہے، انشاءاللہ پھر اس پر بات چلتی رہے گی، لیکن اب تک جو بیان کیا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان جیسی بڑی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی،
نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔